عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، فقہ الصیام یعنی روزے کے احکام و مسائل پر ہمارا یہ کورس چل رہا ہے اور آج اس کا یہ تیسرا سبق ہے، تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم قیام اللیل اور تراویح کی فضیلت دیکھیں گے، تلاوت اور صدقہ کی فضیلت دیکھیں گے، روزہ دار کو افطار کرانے کی فضیلت دیکھیں گے، رمضان میں عمرہ کی فضیلت، شب قدر کی فضیلت، اعتکاف کی فضیلت، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جانتے ہیں ہم اور آپ اچھی طریقے سے کہ ہمارے لیے رمضان میں مختلف قسم کی عبادات کرنا شریعت سے ثابت ہے، مثلا نفلی نمازیں پڑھنا، غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، تمام برائیوں اور گناہوں سے جلد سچی توبہ کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر اور استغفار کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، شرعی دعائیں پڑھنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اللہ کی طرف بلانا، فقیروں اور مسکینوں کی ہمدردی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، پڑوسیوں کی عزت کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، اور اس طریقے کی تمام جو نیکیاں ہیں وہ رمضان میں ہمیں بڑھ چڑھ کر کے ان میں حصہ لینا چاہیے۔ تو آئیے رمضان میں کیے جانے والی کچھ خاص نیکیوں کا تذکرہ اور ان کی فضیلت ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو رمضان میں کی جانے والی سب سے اہم عبادت ہے روزہ۔ روزے کی کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم اس پر تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں۔ دوسری اہم عبادت ہے قیام اللیل یا تراویح کی نماز۔ اس کی رمضان کے مہینے میں بڑی تاکید ہے اور بڑی فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری کی 37 اور صحیح مسلم کی 759 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی جو رات کی نماز ہوتی تھی، جو قیام اللیل آپ کا ہوتا تھا، اس میں آپ 8 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ہر 2 رکعت پر آپ سلام پھیرتے تھے اور 3 رکعتیں آپ وتر پڑھتے تھے، اور آپ کی یہ نماز بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ ادا کرتے تھے اور قرآن حکیم کو بہت ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے تھے۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی 2013 اور صحیح مسلم کی 738 نمبر کی متفق علیہ روایت ہے کہ ما کان یزید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دوسری روایت ہے صحیح مسلم کی 738 نمبر کی، اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 10 رکعت نماز پڑھتے تھے اور ہر 2 رکعت پر آپ سلام پھیرتے اور آخر میں 1 رکعت آپ وتر پڑھتے۔ گویا اس طریقے سے آپ 11 رکعت ٹوٹل پڑھتے، اور یہی افضل ترین طریقہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے زیادہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی تراویح کی نماز کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کی رکعتوں کی تعداد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی محصور کر دیا ہو کہ اس سے زیادہ پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ 8 رکعت پڑھی جائے۔ تراویح کی نماز 2 رکعت کر کے اگر کوئی زیادہ بھی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ دلیل ہے، صحیح بخاری کی 472 اور صحیح مسلم کی 749 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب کسی کو صبح ہو جانے کا خوف ہو تو وہ 1 رکعت پڑھ لے اور اس کی پڑھی ہوئی ساری نماز اس کے لیے وتر ہو جائے گی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 2 رکعت کر کے اگر 8 سے زائد بھی کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل اور بہتر اور سنت کے مطابق یہ کہ آدمی 8 رکعت پر اکتفا کرے اور 3 رکعت وتر پڑھے۔ تیسرا اہم عمل جو رمضان میں ہم اور آپ کو کرنا چاہیے وہ ہے قرآن حکیم کی تلاوت، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ قرآن کے نزول کا مہینہ، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے رمضان میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے اور رمضان کی ہر رات میں آپ قرآن حضرت جبرائیل کو سناتے تھے۔ چوتھی اہم عبادت رمضان میں کی جانے والی جو ہے وہ صدقہ اور خیرات ہے۔ رمضان میں کثرت سے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، یہ متفق علیہ روایت صحیح بخاری کے اندر 1902 اور صحیح مسلم کی 2308 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، اور آپ کی جو سخاوت تھی وہ رمضان میں بڑھ جاتی تھی، خاص طور سے جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملنے آتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملتے تھے اور قرآن پڑھاتے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود من الریح المرسلہ، رحمت بھری ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ پانچویں اہم نیکی رمضان میں کی جانے والی روزے دار کو افطار کرانے کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما، یہ ترمذی کی 807 اور ابن ماجہ کی 1746 نمبر کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو روزے دار کے اجر میں کسی کمی کے بغیر اس کو پورا ثواب ملے گا۔ افطار کرانے والے کو بھی روزے دار کے برابر پورا ثواب ملے گا، روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ چھٹی اہم نیکی اس مہینے میں کی جانے والی عمرہ ہے۔ اس مہینے میں عمرہ کا کیا ثواب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 1782 اور صحیح مسلم کی 1256 نمبر کی حدیث ہے کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کے برابر ہے، یہ دونوں الفاظ حدیث میں وارد ہیں۔ ساتویں اہم نیکی شب قدر کی تلاش ہے اور آٹھویں اہم نیکی اعتکاف ہے۔ شب قدر کی کیا فضیلت ہے؟ شب قدر وہ عظیم رات ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا اور یہ رات سال کی سب سے زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی، سورۃ القدر۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں ہر کام کے انجام دینے کو فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی والی رہتی ہے۔ اور اس رات کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان میں فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات میں ہر حکمت والے یا ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امر من عندنا، اور یہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے۔ انا کننا مرسلین، ہم ہی رسول بنا کر کے بھیجنے والے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 1901 اور صحیح مسلم کی 760 نمبر کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، رات میں نماز پڑھی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا مستحب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں بہت محنت کرتے تھے، اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور کمر کس لیتے تھے۔ رمضان کی 27ویں رات کو شب قدر ہونے کی زیادہ امید ہے، اور اس بارے میں مختلف صحابہ کے اقوال موجود ہیں، جن میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بلکہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کے کہتے تھے کہ وہ رات 27ویں ہی کی ہے۔ لیکن یہ عمل مناسب نہیں ہے کہ ہم صرف 27ویں رات کو اہتمام کریں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سے مخفی رکھا ہے تو اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم پورے آخری عشرے میں اور اس کے خاص طور سے اس کی طاق راتوں میں ہم خاص طور سے عبادت کریں اور نوافل میں اور عبادت میں ہم پوری رات کو گزاریں۔ شب قدر کی دعا، شب قدر میں کون سی دعا پڑھی جائے؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یہ ترمذی کی 3513 اور ابن ماجہ کی 3850 نمبر کی حدیث ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اس کے بعد رمضان میں ایک اہم عبادت جو ہم انجام دیتے ہیں، اعتکاف۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا لغوی معنی، اس کی لٹریری میننگ جو ہوتی ہے، کسی چیز کو لازم پکڑ لینا، کسی چیز سے چپک جانا، چمٹ جانا، اور اپنے نفس کو اس کے اوپر روک لینا، چاہے وہ چیز اچھی ہو چاہے بری ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے مسجد کو لازم پکڑ لینا اور مسجد میں ٹھہر جانا۔ مرد اور عورت سب کے لیے اعتکاف شریعت میں مشروع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ کی ازواج مطہرات نے بھی آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ بھی اعتکاف کیا، اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی مسجد میں اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے 2 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے نیت کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث اور صحیح مسلم کی 1907 نمبر کی حدیث، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور دوسرا رکن ہے اعتکاف کا مسجد میں ٹھہرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی بیویوں سے قریب مت جاؤ، ان سے مقاربت مت کرو جب تک کہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجد میں ٹھہر کر کے اعتکاف کرنا یہ ضروری ہے۔ اعتکاف مسجد میں جائز ہے، کوئی بھی مسجد ہو، اس میں کسی مسجد کی تخصیص کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ معتکف میں یعنی اعتکاف کرنے والا جس حجرے میں، جس کمرے میں اعتکاف کرے گا، اس میں وہ کب داخل ہوگا؟ تو رمضان کی 21 تاریخ کی صبح کو فجر پڑھ کے وہ اپنے اعتکاف گاہ میں داخل ہو اور مسجد ہی میں رہے گا، اور پھر وہاں سے صلاۃ عید کے لیے وہ نکلے گا۔ اعتکاف میں کون کون سی چیزیں مستحب ہیں، کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ کثرت سے وہ نفلی عبادتیں کریں، اپنے آپ کو نماز میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، تسبیح اور تحمید میں، اللہ تعالیٰ کی تکبیر میں اور درود میں، استغفار میں، ذکر میں، دعا میں اور دیگر نیکی کے کاموں میں مشغول رکھے۔ لا یعنی چیزوں سے، فضول چیزوں سے اعتکاف کی حالت میں بچتا رہے۔ اعتکاف کرنے والا اپنی ضرورت کے لیے نکل بھی سکتا ہے، ایسی ضرورت جس کے نکلے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ نہ ہو۔ جیسے اگر مسجد میں پیشاب پاخانہ کا انتظام نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نیچرل ضرورت ہے، اس کے لیے آدمی نکلے گا۔ یا اگر مسجد میں کوئی کھانا پہنچانے والا نہ ہو، یا ایسے ہی اگر اس کے دوست اور احباب مسجد میں اگر اس سے ملنے کے لیے آئیں اور اس سے کچھ باتیں کریں تو کر سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں آپ سے اعتکاف کی حالت میں ملنے آتی تھیں اور آپ سے باتیں کرتی تھیں۔ لیکن کسی غیر واجب کام کے لیے وہ اعتکاف سے نہیں نکلے گا، مثلا کسی مریض کی عیادت کے لیے، کسی جنازے میں حاضری کے لیے وہ اعتکاف سے نہیں نکلے گا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اعتکاف کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں، بلا ضرورت جان بوجھ کر کے مسجد سے اگر آپ نکلتے ہیں تو آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے آپ مسجد سے نکلو۔ اور دوسری چیز، جماع کرنے سے، بیوی سے ملنے سے بھی اعتکاف آپ کا باطل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم بیویوں سے فزیکل ریلیشن شپ نہیں بنا سکتے اعتکاف کی حالت میں۔ تو ناظرین، آج کے سبق میں ہم نے اتنا پڑھا۔ اب ایک آخری چیز آج کے سبق میں ہم آپ کو بیان کر کے بات ختم کریں گے، صدقہ فطر۔ صدقہ فطر جو ہے یہ رمضان کے مہینے کے مکمل ہونے پر عید کی نماز کو ادا کرنے سے پہلے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رمضان کے فرض ہونے کے والے سال ہی صدقہ فطر بھی فرض ہوا تھا، یعنی سن 2 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان صدقہ فطر میں لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ جیسے روزہ فرض ہے ویسے ہی صدقہ فطر بھی فرض ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی 1503 اور صحیح مسلم کی 984 نمبر کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے 1 سا کھجور یا 1 سا جو ہر آزاد یا غلام یا مرد یا عورت، چھوٹے بڑے سب پر۔ یہ جو صدقہ فطر ہے، یہ جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، کیوں یہ فرض کیا گیا؟ اس کی سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی ہمیں توفیق دی، قیام اللیل کی توفیق دی، ہم نے صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان گزارا، اس کا شکرانہ ہے یہ۔ دوسرا اس کا مقصد ہے کہ رمضان میں ہونے والے روزے میں ہم سے کچھ کمیاں ہو گئیں، کچھ کوتاہیاں ہو گئیں، کچھ خامیاں ہو گئیں، تو وہ اس صدقہ فطر کے ذریعے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تیسرا مقصد ہے غرباء اور فقراء کی مدد ہو جائے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک ہو جائے۔ چوتھا فائدہ کہ اس صدقہ فطر کے ذریعے ہمارے اندر سخاوت اور فیاضی پیدا ہو، غمخواری کا جذبہ پیدا ہو، غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور پانچواں مقصد اس کا یہ ہے کہ عید کی خوشی کے موقع پر غریبوں کے گھر میں ایسا نہ ہو کہ بھوک ہو اور ان کے بچوں کو کھانے کو نہ ملے، عید کے دن ہمارے ساتھ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہوں، اس مقصد کے تحت صدقہ فطر کو فرض قرار دیا گیا ہے۔
चुनांचे अबू दाऊद की 1609 और इब्न माजा की 1827 नंबर की हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ेदार को लग़्व और बेहुदा चीज़ों से पाक करने के लिए और मिस्कीनों को खुराक देने के लिए सदक़े फ़ित्र फ़र्ज़ करार दिया है। और आगे आपने फरमाया कि मन अद्दाहा क़ब्ल सलाती, जिसने ईद की नमाज़ के पहले सदक़े फ़ित्र अदा कर दिया तो उसका सदका मकबूल है, उसका कबूल किया जाएगा। लेकिन जिसने ईद की नमाज़ के बाद अदा किया तो वो सदक़े फ़ित्र नहीं है बल्कि आम सदका है। सदक़े फ़ित्र किसके ऊपर वाजिब है? तो ये बात याद रखें कि हर ऐसे आज़ाद मुसलमान पर वाजिब है जिसके पास ईद के दिन और ईद की रात अपनी और अपने घर वालों की खुराक से ज़ायद उसके पास रकम मौजूद हो, और 1 सा की मिक़दार में अगर उसके पास गल्ला मौजूद हो तब भी वो सदक़े फ़ित्र अदा करेगा। एक मुसलमान खुद अपना भी फ़ितरा अदा करेगा, और जिन लोगों का नानो नफ़क़ा उसके ज़िम्मे हैं, बच्चे वगैरह हैं, बहुएँ हैं, या जिन लोगों की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर है, जो उसके अंडर में रहते हैं, उन तमाम लोगों का वो सदक़े फ़ित्र अदा करेगा। उसमें नौकर चाकर भी उसके शामिल है जिसके नानो नफ़क़ा का वो ज़िम्मेदार है। फ़ितरा कितना दिया जाएगा? हर फ़र्द की तरफ से 1 सा गल्ला सदक़े फ़ित्र में दिया जाएगा। 1 सा का गल्ला का जो वज़न है अच्छे गेहूं में तकरीबन 2.5 किलोग्राम होता है। यानी गेहूं अगर आप दे रहे हैं, आटा वगैरह दे रहे हो, 2.5 किलोग्राम के हिसाब से आप फ़ी कस पर हेड आप दे सकते हैं। सदक़े फ़ित्र हम किस चीज़ का निकालें? तो ये बात याद रखें कि जो इंसानों की आम खुराक हो, जैसे गेहूं है, जौ है, खजूर है, किशमिश है, पनीर है, चावल है, मकई है, जो भी हमारी खुराक है हम उसमें से सदक़े फ़ित्र निकाल सकते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं, सही बुखारी की 1506 नंबर की हदीस है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 1 सा गल्ला जो खाना खाते थे उसको हम सदक़े फ़ित्र में निकाला करते थे। और उन दिनों हमारा गल्ला क्या होता था? जौ होती थी, किशमिश होती थी, पनीर और खजूर होती थी। इससे मालूम हुआ कि जानवरों का चारा आप फ़ित्रे में नहीं निकालें, क्योंकि वो इंसानों की खुराक नहीं है, जानवरों की खुराक है। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि आदमियों की खुराक के अलावा कोई चीज़ आप सदक़े फ़ित्र में, कपड़ा है, बर्तन हैं, ये सब आप नहीं देंगे। और गल्ला की कीमत भी निकालना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। और अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही बुखारी की 2697 और सही मुस्लिम की 178 नंबर की हदीस है। आपने फरमाया, मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फवरद, जिसने हमारे इस दीन में कोई नई चीज़ निकाली तो वो काम मरदूद है, लिहाजा कीमत निकालने से बचना चाहिए। सहाबे किराम ने भी अनाज ही निकाला था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सदक़े फ़ित्र का हुक्म दिया तो मुख्तलिफ़ अजनास में आपने निकालने का हुक्म दिया। ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ अजनास की कीमत अलग अलग होती है, तो जब हम कीमत निकालेंगे तो फिर ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि हम किसकी कीमत निकाल रहे हैं। और सदक़े फ़ित्र एक शिआर है इस्लाम का, कीमत निकालने में वो मख्फ़ी हो जाएगा, जो कि इस्लाम के मकसद के बरख़िलाफ़ है। मकसद ये कि इसको अलल ऐलान अनाज की शक्ल में दिया जाए, एक शिआर के तौर पे दिया जाए, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। सदक़े फ़ित्र वाजिब होने का वक्त क्या है? तो ये बात याद रखें कि ईद की रात सूरज डूबने के वक्त सदक़े फ़ित्र वाजिब हो जाता है। ईद की रात यानी जिस दिन रमज़ान का आखिरी दिन होता है और ईद का चाँद जिस दिन निकलता है तो उस दिन सदक़े फ़ित्र वाजिब हो जाता है। जिसके अंदर उस वक्त वाजिब होने की शर्तें पाई गई उसके ऊपर वाजिब है, वरना सदक़े फ़ित्र उसके ऊपर वाजिब नहीं है। इस बुनियाद पर अगर किसी का इंतकाल मगरिब के पहले हो गया, चाहे गुरूब में चंद ही मिनट बाकी थे, तो उसके ऊपर फ़ितरा वाजिब नहीं है। लेकिन अगर गुरूब के बाद इंतकाल हुआ तो उसके वर्सा को उसकी तरफ से फ़ितरा निकालना होगा। इसी तरीके से गुरूब के बाद अगर बच्चा पैदा हुआ, चाहे चंद मिनट के बाद ही सही, तो उसका फ़ितरा वाजिब है, उसका फ़ितरा वाजिब नहीं है। लेकिन अगर गुरूब से पहले पैदा हुआ है तो उस बच्चे की तरफ से फ़ितरा आप निकालेंगे, उसका वाजिब है। फ़ितरा अदा करने का वक्त क्या है? तो याद रखें कि फ़ितरा अदा करने का 2 वक्त है, एक फ़जीलत वाला वक्त है और एक जवाज़ वाला वक्त है। फ़जीलत वाला वक्त ये है कि ईद के दिन हम ईद की नमाज़ के पहले निकालें, और जवाज़ का वक्त है कि हम ईद के 1-2 दिन पहले भी निकाल सकते हैं। सही बुखारी की हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईद के दिन 1 सा गल्ला निकालते थे। और सही मुस्लिम वगैरह में अब्दुल्लाह इब्न उमर की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद के लिए लोगों के निकलने से पहले सदक़े फ़ित्र अदा करने का हुक्म देते थे। लेकिन जवाज़ का वक्त 1-2 दिन पहले का भी है। सही बुखारी में हज़रत नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर छोटे और बड़े सबकी तरफ से फ़ितरा निकालते थे, यहाँ तक कि वो मेरे बेटों की तरफ से भी अदा करते थे। फ़ितरा उन लोगों को देते थे जो उसे कबूल करते थे, नीज़ उसे ईद उल फ़ित्र से 1-2 दिन पहले वो अदा कर देते थे। तो फ़ितरा की अदायगी में अगर किसी उज़्र के बग़ैर हम जो है उसमें ताख़ीर करें तो मुनासिब नहीं है, और अगर हमने ईद की नमाज़ के बाद अदा किया, इतना ताख़ीर कर दिया, तो हमारा वो सदक़े फ़ित्र कबूल नहीं होगा। कोई शरई उज़्र था तो अलग मसला है, बिला उज़्र हम उसको ताख़ीर उसमें नहीं कर सकते। फ़ितरा हम किसको देंगे? तो ये बात याद रखें कि फ़ुक़रा और मसाकिन को देंगे, चाहे वो हमारे अपने इलाके के हों या दूसरे मुल्क के हों। लेकिन
اپنے علاقے کے لوگوں کو ترجیح دینا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی جگہ آپ رہتے ہیں جہاں کوئی صدقہ فطر کا مستحق نہیں ہے تو جہاں مستحق پائے جاتے ہیں وہاں آپ صدقہ فطر اپنا بھجوا سکتے ہیں اور کسی کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کا مصرف صرف فقراء اور مساکین ہیں، زکوٰۃ کے باقی مصارف پہ صدقہ فطر خرچ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حدیث میں باقاعدہ وضاحت ہے۔ ابو داؤد کی 1609 اور ابن ماجہ کی 1827 نمبر کی حدیث میں طعمۃ للمساکین کا لفظ آیا ہے کہ صدقہ فطر مسکینوں کو کھلانے کے لیے اس کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا مسجد میں، مدرسے میں، کسی اسلامی مرکز میں نہیں دیا جائے گا۔ ہاں ایسی جمعیت میں ہم یہ پیسہ دے سکتے، یہ فطرہ دے سکتے ہیں جہاں اسے غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرنے کا انتظام ہو اور وہ اسے اصل حقداروں تک پہنچا دے۔ صدقہ فطر ہم کسی ایک فقیر کو بھی دے سکتے ہیں اور کئی فقیروں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ غلط عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر سال صدقہ فطر ایک ہی خاندان کو یا اپنے رشتہ داروں میں کسی ایک جگہ دیتے ہیں، یہ تحقیق کیے بغیر کہ اب وہ اس کے مستحق ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ اگر مستحق ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر مستحق نہیں ہے تو ہم تحقیق کر لیں اور مستحق لوگوں تک ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ تو ناظرین، یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ آج کے سبق میں ہم نے مختلف چیزیں سیکھی۔ عید کی نماز کا حکم کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ عید کی نماز جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پابندی فرمائی ہے اور مردوں اور عورتوں سب کو عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ عید کی نماز کا وقت کیا ہے اور عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ عید کی نماز کا وقت سورج جب 3 میٹر تک بلند ہو جائے وہاں سے لے کر کے زوال تک ہے، اور عید کی نماز کی 2 رکعت ہے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں بولیں گے زائد، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں زائد بولیں گے قرأت سے پہلے۔ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کریں گے۔ جس کتاب کی روشنی میں ہم یہ کورس کر رہے ہیں، اس کتاب کے مصنف کی تحقیق کے مطابق عید کی نماز میں رفع یدین کریں گے، لیکن مستند اور صحیح تحقیق کے مطابق عید کی نماز میں رفع یدین کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھیں گے، اور عید کی نماز کے بعد ایک خطبہ دیں گے جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اب عید کی نماز کے آداب کیا ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ عید کی رات سے لے کر کے نماز عید پڑھنے تک تکبیر پکاریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہدایت دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہم تکبیر کے کلمات پکاریں۔ تکبیر کے کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو عید کی نماز ہونے تک کثرت سے پڑھیں۔ مرد حضرات مسجدوں میں، بازاروں میں، گھروں میں بآواز بلند پکاریں، عورتیں آہستہ آواز میں پکاریں کیونکہ ان کو تمام چیزوں میں آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا اور نئے یا صاف کپڑے پہننا۔ اسی طریقے سے عید کے دن نکلنے سے پہلے تاک کھجوریں کھانا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا، یہ تمام چیزیں سنت ہیں۔ عید کی نماز کے پہلے یا بعد میں کوئی سنت نہیں ہے۔ عیدگاہ کے لیے نکلنا یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، عورتوں کو بھی لے کے جایا جائے اور نکل کر کے عید کی نماز وہاں جا کے پڑھی جائے۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی 351 اور صحیح مسلم کی 890 نمبر کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں شادی شدہ عورتوں کو، حیض والی عورتوں کو اور غیر شادی شدہ پردہ دار عورتوں کو لے کر کے نکلیں۔ حیض والی عورتیں عیدگاہ سے الگ رہیں لیکن خیر میں اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں۔ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بہن اسے اپنی چادر اڑا لے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 304 اور صحیح مسلم کی 79 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلا کرتے تھے۔ عید کی مبارکباد دینا جائز ہے، عید کی دن مبارکباد ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو ملتے تھے تو تقبل اللہ منا و منکا، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے، یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ آج کا ایپیسوڈ تھا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے جو یعنی روزے کی حالت، کون کون سا روزہ نفلی روزہ ہے اور کون کون سا روزہ ممنوع ہے، اور جو ہے اسی طریقے سے نفلی روزے کے کیا مسائل اور احکام ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں یہ تمام چیزیں دیکھیں گے۔ یہ ہم روزوں اور رمضان کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ان سے ہماری دینی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے اس کورس کو ہم سب کے حق میں مفید بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔